ननसल किताब मिन बाद मा अहलकनल कुरून अल-ऊला बसाइर लिन्नास व हुदन व रहमा लअल्लहुम यतज़क्करून। अब करीम रब फरमा रहा है कि हमने पहले जब जो कौमें थी उनको हलाक किया नाफरमान कौमों को, तो उसके बाद हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। और वो किताब और कुरान करीम ये सारी आपको पता है कि बड़ी खूबसूरत किताबें हैं। ये किताब लोगों के लिए बसीरत आफरोज और रहमत और हदायत थी, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ये नसीहत कबूल करें वो लोग जिनकी तरफ वो किताब भेजी गई। या भी कुरान करीम जो है ये भी तो हमारी तरफ भेजा गया है, तो हमें इस पे भी गौर व फिक्र करना चाहिए। वमा कुन्त बिजानिबिल गर्बी, कितना खूबसूरत अंदाज है कि जब उधर आप खड़े तो नहीं थे तूर के मगरब की समत, इस कदैना इला मूसल अम्र, जब हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रिसालत का हुक्म भेजा, उस टाइम आप तूर के मगरबी समत में खड़े तो नहीं थे कि आप देख लेते, तो कैसे पता चला? वही के जरिए अल्लाह के बताने से। वो नाकून तमना शाहिदीन, और ना आप गवाहों में शामिल थे। वलाकिन अंशअना कुरूना फततावला अलैहिमुल उम्र, लेकिन हमने पैदा फरमाई कई कौमें, एक के बाद दूसरी, यानी एक के बाद दीगरी कई कौमें, और काफी लंबा अरसा गुजर गया। वमा कुन्त साविया फी अहली मदयना ततलु अलैहिम आयातिना, फिर उन लोगों ने, जब ये अरसा दराज गुजर गया, तो उन लोगों ने अहदे खुदाबंदी को भुला दिया, और आप अहले मदियन में मुकीम नहीं थे, वहां आप रहते नहीं थे, ताकि आप पढ़कर सुनाते हो उन्हें हमारी आयतें, लेकिन हम ही रसूल बनाकर भेजने वाले थे। अल्लाह ही तो भेजने वाला है ना। वमा कुन्त बिजानिब तूर, फिर फरमाया आप उस वक्त तूर के किनारे पर नहीं थे, इज़ नादैना, जब हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी थी। वलाकिन रहमतिन मिर रब्बिक, लेकिन ये आपके रब की माज रहमत है कि उसने क्या किया कि आपको हालात पर आगाह कर दिया। क्यों आगाह किया? लितुंज़िर कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि आप कहरे इलाही से उस कौम को कि जिसके पास अभी कोई रसूल या डराने वाला नहीं आया, आप उससे डराएं, शायद कि वो नसीहत कबूल करें। और उसकी वजह भी ये है, वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे उनके आमाल के बायस जो उन्होंने किए, तो वो ये ना कहने लगे, फयकूलू, तो ये ना कहने लगे, रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, कि हमारे पास क्यों नहीं भेजा गया कोई रसूल। अगर भेजा जाता तो क्या होता? फनत्तबिअ आयातिक, कि हम इत्तिबा करते तेरी आयात की, हमें पढ़ के सुनाता, हम तेरे रसूल की इत्तिबा करते, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करते। वनकूना मिनल मुमिनीन, और हम हो जाते किन में? इस्लाम लाने वालों में, मोमिनीन में शामिल हो जाते। फलम्मा जाअहुमुल हक मिन इंदिना, फिर रब फरमाता है कि जब उनके पास हमारी जनाब से हक आ गया, कालू, अब वो कहने लगे, लौला ऊतिया मिसलमा ऊतिया मूसा, कि हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसल मौजज़ात क्यों नहीं दिए गए जैसे उन्हें दिए गए। इनका क्या था कि हमें भी तो दिए जाए। अवलम यकफुरु बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल, भला इन बदनसीबों से, ना फरमानों से, ना बेकारों से पूछो, क्या उन्होंने इनकार नहीं किया था? जिनकी अभी तमन्ना करें, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात जो उनको दिए गए थे, क्या उसका इन्होंने इनकार नहीं किया था? क़ालू सिहरान तज़ाहरा, और उन्हें कहा गया था, आप जानते हैं, सिहरान तस्निया का सीगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत
हारून अलैहिस्सलाम दोनों जादूगर हैं और वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो इन तमाम का इनकार करते हैं। कुल फ़अतु बिकिताबिम मिन इंदिल्लाह, आप फरमाइए कि तुम ले आओ किताब अल्लाह के पास से। नहीं, तुम किताब ले आओ, कौन कौन सी, वो भी बताई जा रही है। हुआ अहदा, अहदा आपको पता है कि ये कौन सा सीगा है, इसमें तो कौन से माना पैदा होते हैं। हुआ अहदा मिनहुम अत्तबिहु इन कुंतुम सादिकीन, ये मुबालगा का सीगा है कि जो ज्यादा हदायत बख्शो इन दोनों में, यानी कुरान करीम और तौरात से, तो ले आओ मेरे पास, तो मैं उसकी पैरवी करूंगा जो सही होगी अगर तुम सच्चे हुए। ये नहीं कि मैं जिद्दी हूं और अपनी बात पे अड़ा रहता हूं, ऐसी बात नहीं, जरा ले आई और फिर मैं उसी की इत्तिबा करूंगा जो इन दोनों में से ज्यादा फजीलत वाली होगी। फ़इल्लम यस्तजीबू, फिर अगर वो कबूल ना करे, यानी जो आपने कहा है वो बात नहीं माने, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर वो ना कबूल करें आपके इस इरशाद को, फालम, तो जान लीजिए अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, ये जो बातें कर रहे हैं ना, हवाओं में जो छोड़ रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं, बल्कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं। यानी उनके पास कोई दलील नहीं है, बस ऐसे अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और मन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवा बिगैर, और कौन ज्यादा गुमराह है उससे जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करता है, बिगैर हुदम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की जानिब से बगैर किसी रहनुमाई के। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, रब फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला जालिमों को हदायत नहीं देता। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून, और हम भेजते रहे उनकी तरफ अपना कलाम, ऐसा नहीं छोड़ा, हम भेजते रहे उनकी तरफ अपना कलाम। क्यों भेजते रहे? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, जिनको हमने किताब अता फरमाई थी ना नज़ूल कुरान से कबल, वो इस पर ईमान लाए हैं। वो जो पहले लोग थे जो सही इल्म रखते थे, जो तौरात जबूर वगैरह पर, इंजील पर ईमान रखते थे, वो तो कुरान करीम पर ईमान ले आए हैं। वह इदा युतला अलैहिम, और जब ये उनके सामने पढ़ी जाती है, कालू, कहने लगते हैं, आमन्ना बिह, हम तो ईमान ले आए, इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, बेशक ये हक है, हम इसके ऊपर ईमान ले आए। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम इससे पहले ही मान चुके थे, हम तो मुसलमान थे, हम फर्माबरदारी करने वाले थे, सरे तस्लीम हम कर चुके थे। उलाइका युअतौन अजरहुम मर्रतैन, सुनो लोगो, ये वो लोग हैं जिनको मर्रतैन, 2 मर्तबा अजर दिया जाएगा। किस सबब से? बिमा सबरू, एक तो उनके सबर के सबब से, और दूसरा वयद्रऊन बिल हसनात सय्यिअह, ये बहुत खूबसूरत बात। और वो दूसरा यानी बुराई का बदला अच्छाई से देते थे, और वो दूर करते हैं नेकी के साथ बुराई को। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उस माल में से जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते रहते थे या करते रहते हैं। आपको पता है युनफ़िक़ून हमारे इंग्लिश में या उर्दू में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है ना, जबकि अरबिक इतनी वसी जबान है, इसमें फ्यूचर और हाल का सेम सीगा होता है, याद रखिए। तो इसके दोनों माने किए जा सकते हैं कि खर्च करते हैं या करेंगे। वह इदा समिउ लग़्व आरदू अन, और ये भी उनकी सिफ्त है
کہ جب وہ کسی بےہدہ بات کو سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذرا آپ اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ صبر کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں؟ یا بےہدہ بات ابھی تو ہر جگہ ملتی ہے، موبائل اڑوس پڑوس ہر جگہ، کیا آپ منہ پھیر لیتے ہیں یا منہ لگا لیتے ہیں؟ وقالوا لنا اعمالنا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم سلامت رہو، یہ نہیں کہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہی بس پھنسے رہ جاتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے اور منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم سلامت رہو، بس یہ کہتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، اور وہ کیا خوبصورت انداز ہے، فرمایا کہ ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ ایک تو جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دوسروں کو ورغنانے کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں، تو وہ تو ہوتے ہی پرانے تجربہ کار ہیں۔ جو ہمارے استاد جی کہتے تھے کہ وہ تو پرانے جاہل ہیں جو لوگوں کو خراب کرنے کی عادت بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ بھی ان کی باتوں میں آ کے لڑنا شروع کر دو گے تو اس مین کہ آپ بھی جاہلوں میں سے ہو۔ اہل علم خواہ مخواہ کے ایسے عام لوگوں سے الجھا نہیں کرتے۔ انکا لا تہدی من احببتا، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوڑا کرتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے، چاہتے تھے کہ سب، اور اسپیشلی ان کی چچا جان جنہوں نے اتنی خدمات کی ہیں دین اسلام کی کہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب جو تھے، وہ اب یہ چاہتے تھے کہ اتنی زیادہ دین کی یہ مدد کر رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو یہاں ضمن میں ایک بات بھی عرض کر دوں کہ اس میں علماء کرام کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جب ان کا آخری ٹائم تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری ٹائم تھا تو انہوں نے کان میں، وہ کہتے ہیں میں نے کان اپنے ان کے منہ کے ساتھ لگائے، تو محبوب کریم نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ لا الہ پڑھ رہے تھے، یعنی جو آپ کہہ رہے تھے وہی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ جو میجورٹی وہ یہ کہتی ہے کہ ابو طالب کی بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ جب بیمار تھے ابو طالب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا تھا کہ چچا جان لا الہ تو کہہ دیجیے تاکہ میں شفاعت کر سکوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں پیر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ساری زندگی وہ مانتے تھے ایمان کو، اور اگر نہ مانتے ہوتے تو وہ اتنی مدد نہ کرتے اور نہ ہی اسلام ترقی کر پاتا، لیکن اگر وہ دائرہ اسلام اپنا یعنی داخل ہو چکے ہیں اور وہ شو کر دیتے تو پھر جو ان کے دشمن تھے، جو قریش والے تھے، وہ کبھی آپ کے پاس نہ آتے۔ اب ہر بار آتی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو اس طرح دفاع نہ کر پاتے جس طرح وہ اس حالت میں رہ کے انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ یہ اللہ نے ان کو، یہ ایک راز کی بات ہے، یہ انہوں نے جو لکھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور پھر میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کی کیا عالم تھا، کیا حالت تھی، کہ اس پہ ہم اگر بات سے کرنے شروع کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ وہ ہمارے اس معاملے میں مصن ہے کہ انہوں نے بڑی مدد کی تھی اہل اسلام کی، اور بعض تو بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو حضرت کیوں کہتے ہو، وہ جب اسلام ہی نہیں لائے تھے۔ تو بہرحال جس کے بارے میں اختلاف ہو تو وہاں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے۔ تو میں نے دونوں آپ کو دلائل دے دیے، باقی واللہ اعلم۔ اور یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے برملا اعلان نہیں کیا تھا، اگر موت کے ڈر سے کروں گا تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے میں موت کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھوں۔ تو اس میں کیا راستہ، یہ بھی باہر طور پر رب کریم ہی جانتا ہے۔
میرے پاس پوری بکس کھلی ہوئی جس میں دونوں دلائل موجود ہیں، دونوں کے ہی ایسا لگتا ہے کہ درست ہے، لیکن باہر طور پر اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ سلام علیکم کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، اور انکا لا تہدی من احببت، یہاں پہ ہم تھے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت دیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو آپ پسند کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں سنو اللہ ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، وقالو، اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدا معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم اتباع کریں یعنی ہدایت اگر ہم اتباع کریں آپ کے معیت میں تو ہمیں یعنی ہمارے ملک سے اچانک اچک لیا جائے گا، ہمیں رسوا کر دیا جائے گا، کیونکہ اڑوس پڑوس سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، یہ ان کی لیم ایکسکیوزز تھے۔ اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے ایسا نہیں بنایا، انہیں نہیں دیا حرم آمینہ جو بڑے امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، اللہ اکبر، ملتنا، کتنی خوبصورت آیت ہے مبارکہ، کہ وہ حرم جو ویرانگی بھی، پہلے آپ کو پتا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو امن والا بنایا۔ ساری دنیا میں بد امنی ہو سکتی ہے لیکن وہاں پہ کبھی نہیں ہو سکتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا رزلٹ ہے۔ ہاں اگر کوئی جیسے یزیدیوں نے کچھ کیا تھا تو یہ انہوں نے غلطیاں ضرور کی تھی، لیکن پرماننٹ اوورال امن ہی رہتا ہے۔ پھر وہاں ہر قسم کے پھل دیکھیں کھچے کھچے چلے آتے ہیں، یہ بھی تو انہی کی دعا کا رزلٹ ہے نا۔ اور یہ رب کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد ساری سہولیات مہیا ہیں، کسی کو کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو یہ لوگ ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنے شہر برباد کیا دیے، کیوں کر دیے، جب وہ اپنی خوشحالی پر فخر کرنے لگے تھے تو اس طرح کتنے شہروں کو برباد کر دیا گیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہیں دیکھو نا ان کے گھر جن میں سکونت نہیں اختیار کی گئی، ان کے مر جانے کے بعد، اس عذاب کے بعد دیکھو ابھی بھی بستیاں آباد نہیں ہوئی، وہ ایسے ہی ویران پڑی ہیں۔ ہاں بہت ان کے بعد مگر کم عرصہ گزرا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخر کار ہم نے وہ جو وہاں بستیاں ویران تھی ان میں سے اکثر جگہوں پر وارث بھی لے آئے، اکثر جگہیں آباد بھی ہوگی لیکن نشانات آج بھی موجود ہیں۔ وما کان ربک مہلک القری، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، کب کرتا ہے، حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیجے، پھر وہ رسول یتلو علیہم آیاتنا، جو پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں۔ دیکھو پہلے اہتمام کیا جاتا ہے لیکن جب وہ نہیں مانتے تب ہلاک کیا جاتا ہے۔ وما كنا مہلک القری الا واہلها ظالمون، اور ہم ایسے ہی نہیں بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس کے جو بسنے والے ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، تو تب ہم انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو تب ہم ان کو اوپر زوال لے کے آتے ہیں، ان کو ویران کر دیتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور جو چیز دی گئی ہے تمہیں تو یہ سامان ہے، سنو دنیا دنو سے نکلا ہے نا، جو قریب ترین چیز ہوتی جس کا رزلٹ فوراً نکل آتا ہے، دیر پا نہیں ہوتا، یہ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور دنیاوی زندگی کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں زینت ہیں۔ ہاں سنو، وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یہ جو دنیا اور اس کا ساز و سامان ہے اس سے زیادہ بہتر بھی ہے
اور باقی رہنے والا بھی ہے، بڑا دیر پا ہے۔ افلا تعقلون، کیا اس حقیقت کو تم نہیں سمجھتے؟ اب یہ آیت کوئی پڑھے تو فوراً کیا کرے؟ آپ تو بڑے سمجھدار ہو، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، دو اس کو بزنس بتا دیے جائیں کہ دیکھو اس کا رزلٹ فوراً آپ کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ کرو گے تو اس کو آپ یعنی ریٹرن میں زیادہ لے لو گے، تو سیانا بندہ کیا کرے گا؟ جس میں زیادہ آمدنی ہوتی اس کو اپنائے گا۔ جیسے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 12 جماعتیں پڑھ کے آپ کمانا شروع ہو جاتے ہو، ایگزامپل دی تھی، تو آپ ابتدا میں دیکھتے ہو کہ جلدی جلدی ہمیں ملنے لگ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 14 جماعتیں بی اے کر کے آپ کمانا شروع ہوتے ہو تو 2 سالوں میں آپ کی وہ ساری کمائی کور ہو جاتی ہے جو آپ عرصے دراز تک کماتے اور محنت کرتے رہتے۔ تو یہاں پہ بھی دونوں ہیں، آپ کی مرضی، چاہے دنیا کے لیے آپ کریں، چاہے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنوار لیں، یہ ابھی آپ کے اختیار میں ہے۔ افمن وعدنا وعدا حسنا، تو خود سوچو، آیا وہ نیک بخت، وہ خوش نصیب جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا اچھے والا، جنتوں والا، فہو لاقی کما متعناہم متاع الحیات الدنیا، وہ بہت اچھا وعدہ ہے، وہ اس کے پانے والا بھی ہے۔ اور دیکھیں جو دوسرا ہے کمم متان و متاع الحیات الدنیا، یہ دیکھیں وہ بدبخت اس کے مانند ہو سکتے ہیں جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دیا اور وہ ادھر ہی مگن ہو گیا؟ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے وعدہ ساتھ وعدہ ہے آخرت کا، دوسرا کیا ہے دنیا میں کرے گا، دنیا میں پا لے گا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا دوسرا پہلے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یوم القیامت من المخترین، خصوصاً اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا، یعنی اس آسائش، چند روزہ آسائش کے بعد جب قیامت آئے گی تو مجرموں کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا، تو بتاؤ تو صحیح بھلا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا، ندا دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ، جو تم نے میرے ساتھ تم لوگوں نے شرک کیا تھا، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ اور یہ برابر ہیں، قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ڈن ہو چکا ہوگا، ثابت ہو چکا ہوگا، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ دیکھیں یہ شریک ہیں، یہ جن کو ہم نے خدا بنا رکھا تھا، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اب دونوں طبقے، اب جنہوں نے گمراہ کیا تھا وہ بھی اور دوسرا دونوں اکٹھے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ تھے، یعنی کہ جو گمراہ حکمران ہوں گے، جو گمراہ کرنے والے لیڈر ہوں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ فرعون وغیرہ، وہ خود بھی گمراہ تھے، اگلوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ پھر کہا جائے گا تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو کر اب تیری طرف متوجہ ہوتے، ما کانوا ایانا یعبدون، اور وہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ اب وہ تو انکار کر کے بیزار ہوں گے کہ یہ تو ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور انہیں کہا جائے گا اب پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور دیکھ لیں گے عذاب کو۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ بھی بتا رہی ہوں کہ جب وہ اہل ایمان کو دیکھیں گے کہ ان کے تو شفیع ہیں، ان کی تو شفاعت کرنے والے موجود ہیں، کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ہاں اب میں ضمن یہ بات عرض کر دوں کہ جو لوگ مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتاوی جات لگاتے ہیں، کسی ان پڑھ بندے کو بھی اٹھا کے پوچھ لیں کیا وہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر جانتا ہے، کیا اللہ کے ولیوں کو اللہ کے برابر جانتا ہے، یا جیسے اللہ دیتا ہے ایسے وہ دینے پہ قادر ہے، ایسے جانتا ہے؟
हर कोई कहेगा नहीं, क्योंकि जब हम कहते हैं नमाज के अंदर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जाती मदद करने वाला अल्लाह और बाकी ये अल्लाह के अता से करते हैं। और दूसरा ये भी याद रखें, साहबा किराम जो असली तौहीद वाले लोग थे, जिन्होंने तौहीद रसूलुल्लाह से सीखी थी, वो रसूलुल्लाह के दर अक़दस पे छोटा बड़ा हर काम के लिए जाया करते थे। महबूबे करीम ने उन्हें सिखाया था कि अल्लाह से मांगो, लेकिन कभी ये नहीं कहा था कि मेरे दर पे क्यों आते हो, चले जाओ, बल्कि हमेशा हर एक की हाजत को पूरा किया अल्लाह की अता से। अगर इस तरह शिर्क जैसे मुसलमानों पे चुस्पा किया जाता है, कुरान करीम की बहुत सारी आयात, फिर आप सोचिए उसके बारे में फैसला क्या किया जाए। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं देता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन बिइज़्निल्लाह की कैद है। याद बता रही थी कि जब वो देखें कि उनके मुसलमानों के शफी हैं सारे, बहुत कुछ हो रहा है, तो इन्हें फिर ज्यादा होगा कि काश हम भी मुसलमान होते। ये पीछे आपने आयात पढ़ी, तो यहाँ पे भी वही तस्करा हो रहा है, लव अन्नहुम कानू यहतदून, क्या अच्छा होता कि अगर वो भी हदायत याफ्ता होते। अब वो पछताएंगे, लेकिन उनका पछताना किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पंजाबी में है ना, गल वेली दी फल मौसम का। वयौम युनादीहिम, और उस दिन अल्लाह ताला आवाज देगा उन्हें, फयकूल, फिर पूछेगा, मागा अजबतुमुल मुरसलीन, तुमने क्या जवाब दिया था मेरे रसूलों को, हमारे रसूल जो भेजे गए थे आपकी तरफ। फामियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फहुम ला यतसाअलून, तो अंधी हो जाएंगी उनकी खबरें उससे, बस वो मारे दहशत के एक दूसरे से कुछ ना कह सकेंगे, ना सवाल कर सकेंगे, तो अंधे हो जाएंगे, कुछ नहीं पूछ सकेंगे वो एक दूसरे से। फअम्मा मन ताबा, हाँ सुनो, वो जिन्होंने तौबा की होगी दुनिया के अंदर, व आमना, और ईमान भी लाया होगा, व आमिल सालिहा, फिर सो के उम्र नहीं गुजारी होगी, गलत कामों में उम्र नहीं गुजारी होगी, बल्कि अमल सालिहा किया होगा, तो रब फरमाते हैं फअसा अन यकून मिनल मुफलिहीन, यकीनन वो कामयाब, यकीनन वो कामरान होंगे कयामत वाले दिन। मैं तो कहती हूँ दोनों जहानों में यही लोग कामयाब होते हैं, सुकून इन्हीं लोगों को मिलता है। व रब्बो का यखलुकु मा यशा व यख्तार, और आपका रब पसंद फरमाता है, पसंद करता है जो चाहता है, पैदा करता है जो चाहता है, मा कान लहुमुल खियरा, और जिसे चाहता है नहीं है उन्हें कुछ इख्तियार, यानी उसकी चाहत पर सारा है ना, कि जिसको चाहे पैदा करे, जिसको चाहे पसंद करे। ये तो मालिक की अपनी शान है, और इन लोगों को तो कोई इख्तियार नहीं। सुभान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है और बरतर है उससे जिससे ये गलत कामों में पड़े हुए हैं, यानी शिर्क करते हैं। व रब्बु का यालमु, और आपका रब जानता है, मा तुकिन्नु सुदूरहुम व मा युलिनून, जो ये लोग दुनिया के लोग आप समेत, देखें अल्लाह जानते हैं सीनों के हालों को, जो छुपाए हुए हैं सीनों में और जो ये जुबानों पे लाए हुए हैं, यानी जाहिर कर रहे हैं। वह वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और वही तो सोना खुदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों में उसी की तारीफ है। वालहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन, और उसी का हुक्म है, उसी की तरफ आप सब लौटाए जाओगे। कुल अराअयतुम, कह दो ना, भला देखो तो तुम, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा, अगर अल्लाह ताला, देखो भला देखो तो से कि अगर अल्लाह ताला हमेशा कयामत के दिन तक, ये पूरा वर्ड एक एक लफ्ज क्लियर किया, सरमदा हमेशा, इला यौमिल क़यामा, कयामत के दिन तक अगर रात या तारीकी पैदा कर देता, तो बताओ ना भला, मन इलाहुन गैरुल्लाह, है कोई और अल्लाह के सिवा, या अतीकुम बिदिया, कि वो उस तारीकी को रोशनी में बदल देता, है कोई ऐसा खुदा। अफला तस्माऊन, क्या तुम सुन रहे हो। कुल अराइतुम, भला फरमाइए तो,
इतना तो सोचो, देखो, इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा के लिए दिन बना दे कयामत के दिन तक, है कोई खुदा उसके अलावा? इलाहुन गैरुल्लाह, है कोई उसके अलावा खुदा? या अतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी, जो जो यानी वो ला दे तुम्हें रात जिसमें तुम आराम कर सको। कितनी खूबसूरत बात है रब्बे करीम की। अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उनका मौजज़ा है, अल्लाह ने इख्तियार दिया कि सूरज को पलटाया। वो अल्लाह की इख्तियार, याद है कि बिइज़्निल्लाह की कैद है, जाती तौर पे नहीं, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, माबूदों की। अल्लाह के सिवा जो ला इलाहा पढ़ने वाले हैं 100 गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी की वो इबादत ना करते हैं और ना ही वो करेंगे। यहाँ तो माबूदों की बात हो रही है, बुतों की बात हो रही है। वमिन रहमत ही, और माज अपनी रहमत से, जाल लकुमुल लैला वन नहारा, उसने बना दिए तुम्हारे लिए रात और दिन। क्यों ये सेपरेट सेपरेट बनाई? कहा लितस्कुनू फीही, ताकि तुम रात आए ना तो तुम आराम कर सको। वाले तब तक मिन फजली, और जब रोशनी हो जाए, दिन चढ़ जाए, तो उसके फजल का तलाश करो, यानी उसका रिश्क जो उसने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है उसके लिए आप चल फिरो, निकलो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ये क्यों ये बातें बताई जा रही, ताकि तुम शुक्र अदा करो। क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? कितने खूबसूरत अंदाज से मालिक ने ये समझाया। और इतनी ही रातें जितनी देर बंदा सो सकता है, और इतना ही दिन जितना देर बंदा काम कर सकता है। फयौम युनादीहिम, और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें आवाज देगा, फयकूलु अयना शुरका, आवाज देकर फरमाएगा कहाँ है वो जिन्हें तुम मेरा शरीक, अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, ख्याल करते थे, गुमान करते थे, जिस दावा था तुम्हारा कि वो मेरे शरीक हैं। व नज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और हम निकालेंगे हर उम्मत से गवाह। फिर उन उम्मतों को फकुलना हातु बुरहानकुम, हम कहेंगे कि ले आओ अपनी दलील। फालिमू, तो वो जान लेंगे अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, बेशक हक अल्लाह ताला के लिए। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो गुम हो जाएंगे उनसे जो वो इफ्तिरा बांधा करते थे, जो वो झूठ बांधा करते थे, वो जाता रहेगा क्योंकि आंखें खुल जाएंगी ना। इन कारून, बेशक जो कारून था, वो था कान में कौम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। फबगा अलैहिम, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी, उसने सरकशी की थी उन पर। वआतैनाहु मिनल कुनूज, सुनो लोगो, उसको इतना अल्लाह ने अता किया हुआ था। अल्लाह फरमाते हमने दिए थे उससे खजाने, कितने, मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, ये इतनी ज्यादा उसकी जो उस खजाने को बंद करके ताले भी नहीं, जो उसकी चाबियां थी इतनी ज्यादा थी कि अगर कुवत वाले जत्थे, एक जत्था मतलब 10-15 बंदों का होता है जैसे, वो भी उठाते तो उनकी कमरें झुक जाया करती थी। कोई भी उठाने वाली चीज, जत्था आप कह सकते, वो उठाते तो वो खाली कीज नहीं उठा सकती थी, इतना उसके पास खजाना था। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहू, जब कहा उसकी कौम ने, जबकि उसके कौम ने कहा, ला तफरह, ज्यादा ना इतरा, ना ज्यादा खुश हो इस दौलत पर, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, बेशक रब्बे करीम दोस्त नहीं रखता इतराने वालों को, मुतकब्बिर लोगों को नहीं दोस्त रखता। याद रखिए, जो लोग इतराते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं, तो उनकी सजाएं भी बड़ी सख्त हैं। अल्लाह को ये तकब्बर बिल्कुल नहीं पसंद। हदीस तैयबा का मफहूम सुनाए देती हूँ कि अल्लाह उस बंदे के पीछे लग जाता है जो मुतकब्बिर होता है, यहाँ तक इसकी कमर तोड़ देते हैं। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और तलब कर उस मालो जर से जो दिया है तुझे अल्लाह ने आखिरत का घर। मुराद क्या है कि इतना जो तुझे रब्बे करीम ने दे दिया है, तो अल्लाह के राह में इसको तकसीम कर,
ضروریات لوگوں کی پوری کر، دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر، تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب بھی حاجت ہوتی تو یہ نہیں فرماتے ابھی جو آپ نے کہا تھا محبوبہ دے دیا، اب دوبارہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، اتنے کتنے غزوات میں بار بار کہنے پہ بار بار انہوں نے دیا تھا، وہ تھے لکی لوگ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ فراموش کر اپنے حصے کو دنیا سے۔ ابھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا میں تو آپ کر سکتے ہو، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کیا کرو غریبوں پر جس طرح رب کریم نے تم پر احسان کیا ہے۔ ابھی آپ اپنا بھی محاسبہ کیجیے، ادھر ادھر بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے رستے میں اسپیشلی اداروں میں دینے کی باری آتی ہے تو سارے لوگ چھو چھو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس بڑا ہے تو ان کو کیا دیں، کسی اور کو دے دیں، اور کیسی کیسی وہ باتیں کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے کروڑوں دیا ہوتا ہے، اگر 2-3 ہزار، کیا وہ تو بہت بڑے بڑے لوگ دیتے، 2-3 ہزار بھی دے دیں تو سمجھتے ہیں بڑا کمال کر دیا، اور وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اگر 100 بھی دے دیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا پیسے کا حرج ہو گیا۔ حالانکہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہو میں سے خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اسے کہا گیا کہ نہ خواہش کر ملک میں فتنہ فساد برپا کرنے کی۔ پیسہ تو تجھے مل گیا ہے لیکن اب فساد کا سبب نہ بن جا۔ لوگوں کو دکھا کے بھی تو فساد کرتے ہیں، لوگوں کی ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا مولا دے دیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ نہ تکبر کرو، نہ غربا کے سامنے اترایا کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقینا اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت ہے، یہ ثروت ہے اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے۔ یعنی یہ اب بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی تو مل گیا، کا نہیں کہو، اور وہ بھی یہی کہتا تھا نا، اور وہ بولا کیا تھا؟ وہ بولا تھا کہ مجھے یہ جو دولت، یہ ثروت جو ملی ہے مجھے، یہ میرے علم کی بدولت، میری دانش کی بدولت ملی۔ یہ کون کہتا تھا؟ جس کا واقعہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کہتے ہو تو پھر قارون جیسی بات ہوگی نا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا پڑھا تھا تو تب بھی ہمیں مل گیا، اتنی محنت نہیں۔ محنت ضرور کرو، بغیر محنت کے نہیں، لیکن بھروسہ اللہ پہ، اور اللہ ہی نہیں دینا ہوتا ہے، بڑے بڑے علم والے لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، یاد رکھیے بھروسہ اللہ پہ۔ لیکن یہ جو دولت ہے، یہ ثروت ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ، کیا اس مغرور کو اتنا بھی علم نہیں ہے، قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ ہم نے کتنی، یعنی اس کو اتنا نہیں پتا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی امتیں تھیں جن کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور وہ من ہوا اشد منہ قوہ، وہ جو ابھی اترار آئے نا اس سے زیادہ قوت میں سخت تھی۔ ان کے بعد وہ اکثر جمع، اور دولت جمع کرنے میں بھی اس بندے سے زیادہ وہ امیر تھی۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں دریافت کیے جاتے مجرموں سے ان کے گناہ، بلکہ تو لکھے جاتے ہیں۔ سارا کچھ پتہ ہے نا رب کریم، یعنی پوچھا نہیں جائے گا ان کے گناہ۔ فخرج علی قومی فی زینت، الغرض ایک دن وہ نکلا، چلیں بات سنتے ہیں پھر اسی کی۔ وہ گھر سے جب نکلا اپنے قوم کے سامنے بڑے زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ قال، کہنے لگا، الذین یریدون الحیات الدنیا، اب وہ کہنے لگے وہاں جو لوگ اس سے دیکھ رہے تھے، وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیاوی زندگی کے، یا لیٹ، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی اس قسم کا جاہ و جلال نصیب ہوتا جو اس قارون کو ابھی حاصل ہوا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، واقعی یہ شخص، یہ جو قارون ہے، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اب یہ چھوٹی سوچ والے لوگ جب ادھر دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے۔ پھر ابھی دیکھیے آگے پڑھتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم،
اور ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا دنیا کی بے ثباتی کا علم تھا جن کے پاس، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ، وہ کہیں گے ہائے افسوس تیری عقل پر، تیری عقل پر افسوس ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے تیری سوچ پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، لمن آمنا، جو ایمان لایا، وعمل الصالحہ، اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کی، ولا یلقاها الا الصابرون، اور کہا کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا نہیں ملیں گی انہیں، ہاں صبر کرنے والوں کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ فخسفنا بھی، پھر ہم نے غرق کر دیا اس سے، وبدارہ الارض، اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دبا دیا، وہ جو سونے جواہرات اور ہر چیزوں سے لیس تھا گھر وہ بھی دب گیا، وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو ان کے حامیوں کی کوئی جماعت نہ تھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کرتی، دھنسی ہوئی زمین سے نکال لیتے، وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہیں لے سکا تھا، نہیں لے سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کے ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبہ کی آرزو کر رہے تھے، جب انہوں نے صبح دیکھا نا، یقولون، یہ کہتے ہوئے اوہو، وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اب پتہ چلا، وہ جو کہتے ہوئے پھر وہ کہیں گے اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو شادہ کر دیتا ہے رزق کو بھی جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرْ، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اب سمجھ آئے کہ جو لوگ تمنا کر رہے تھے اس کے رتبے کی، اب وہی صبح کیا کہہ رہے ہیں کہ شامت خدا کی، کہ اللہ ہی نہیں تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر آگے مزید پڑھتے جائیں گے تو آپ کا آنکھیں کھلتی جائیں گی۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا۔ اب وہ شکر کریں گے، وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اوہو اب پتہ چلا کہ کفار با مراد نہیں ہوتے، یہ اب وہ بولتے، وہ جو کل ادھر بول رہے تھے اب یہ ادھر بول رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس صحیح علم ہو اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ پیسوں کے پیچھے دوڑ کے شہروں کو خراب کرنا چاہیے۔ تلک الدار الاخرہ، یہ تو آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے، ان کے لیے، نجعلھا، اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے۔ ایک تو بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے، اور دوسرا ولا فسادا، اور نہ ہی وہ فساد برپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا انجام ہے۔ ما جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، اب کہا جا رہا ہے کہ جو کرتا ہے نیکی تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر صلہ رب کریم عطا فرمائے گا۔ وما جاء بالسیئہ، اور جو برائی کرتا ہے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو انہیں جنہوں نے بدکاریاں کی تھی ان بدکاریوں کے بدلہ ان کو ملے گا جتنا انہوں نے کیا، الا ما کانوا یعملون، جتنا انہوں نے کیا ہوگا اتنا ہی ان کو سزا ملے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ قادر مطلق جس نے آپ پر قرآن کریم کی تبلیغ فرض کی ہے، لرادک الی معاد، آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہیں، مکہ سے نکالے گے۔ اب یہ تمنا کر رہے تھے محبوب کریم کہ وہ لوٹ کے جائیں، تو اللہ فرما رہے کہ محبوباں
تجھے وہاں سے اس طرح ضرور نکالا گیا تھا، لیکن واپس تجھے بڑی شانوں کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ مکے میں کس انداز میں ایک فاتحہ کی حیثیت سے محبوب کریم داخل ہوئے، اور پھر داخل ہوئے تو انتقام پھر بھی نہیں لیا۔ اور ربی عالم ما جاء بالہدا، آپ فرمائیے میرا رب بہتر جانتا ہے اسے جو آیا ہدایت یافتہ ہو کر، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اسے بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو، آپ کو یہ تو امید نہیں تھی، یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ کتنی میٹھی بولی ہے رب کریم کی۔ کیا ہم اس قابل تھے کہ پورا قرآن کریم ماں ترجمہ تفسیر ہم ایک مہینے میں سن پائیں گے؟ کبھی سوچا تھا سنا پائیں گے؟ یہ تو اس کا فضل ہی ہے نا، یہ تو اس کا فضل ہے۔ آپ کو تو امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف نازل کی جائے گی کتاب، یعنی قرآن کریم، الا رحمت من ربک، یہ تو ماذ آپ کے رب کی رحمت ہے جو آپ کو صاحب قرآن بنا دیا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے۔ محبوب کریم کیسے بن سکتے تھے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ محبوب کریم کا تو لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کیونکہ قرآن کریم ہے کہ آپ اتباع کرو۔ اگر انبیاء کے کرام غلط کام کرتے تو پھر کیا ہم اللہ کا حکم مانتے کہ ہم تو ان کے غلط کاموں کا بھی اتباع کرتے؟ نہیں، اللہ نے اپنے ان پیارے لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے تو آپ اس کے بعد غلط کاموں کی طرف نہ آ جانا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور خیال رہے کہ وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے۔ اتنی مٹھاس ہے ان آیات کی کہ دل کرتا ہے پھر پیچھے سے پڑھو، پھر پیچھے سے پڑھو۔ پھر فرمایا اور وہ تو تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے، اس کے بعد کہ وہ نازل ہو چکی ہیں، ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد از انزلت، کے نازل کی گئی ہیں، الیکا، آپ کی طرف، ودعو الی ربک، اور بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف، یعنی کہ وہ نازل ہو چکے ہیں تو وہ تو روکیں گے نا، روک نہ دیں آپ کو، آپ اپنے پروردگار کو پکارتے بھی رہے اور لوگوں کو بھی بلاتے رہیے، اور بلائیے لوگوں کو بھی اپنے رب کریم کی طرف، ودعو الی ربک، آپ کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے۔ کیا آپ نے بھی یہ کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے بھی یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ لوگ بھی آئیں؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ محبوب کریم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی انبیاء میں سے شرک نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھاتا ہے جیسے بچہ سمجھدار ہوتا ہے، میرے بچے باہر تم جا رہے ہو تو باہر تو بڑی برائیاں ہیں، برائیوں میں نہ پھنس جانا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ پھنس جائے گا، نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں ماما آپ نے سمجھا دیا، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، کسی اور معبود کو۔ یہ نہیں کہ آپ جیسے اپنی ماں کو پکارو تو شرک ہو جائے گا، ایسے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے ایسے آخر۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، دیکھو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے رب کریم کی ذات کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ الحمدللہ، سورہ قصص مکمل ہوئی۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں این یترکو،
کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا این یقولو آمنا، بس ہم نے کہہ دیا ایمان لے آئے. آپ بھی تو سوچئے نا، کیا اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. خالی لا الہ کہنے سے آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ آپ کا مائنڈ بھی بنا رہا ہے. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی. یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے نا، آپ سے پہلے بھی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی باتیں، محبوب کی میٹھے بول، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم نے آپ کو بھی آزمایا، تو آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا کیا؟ جیسے آپ بھی روزے رکھ رہے تو پہلے لوگ بھی تو روزے رکھ رہے تھے نا. تسلی بھی ہوگی، اور کیوں رکھ رہے ہو؟ تاکہ تم متقی ہو جائے. اور یہاں بھی بتایا گیا کہ پہلے کی آزمائے گے، آپ کو بھی آزمایا جائے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا. آزمائش کے بعد ہی پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیسا ہے. انہیں جو دعوی ایمان میں سچے تھے، پھر لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. جیسے صحابہ کرام کس طرح مشکل آفات اور ٹائم آیا لیکن وہ ایمان پر قائم رہے. اور ان کو بھی آزمائیں گے اور آپ کو بھی آزمایا جائے گا، تاکہ معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ میں سے کون سچا ہے دعوے میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور دیکھے گا کہ ایمان کے دعوے دار تو تھے لیکن وہ دعوے جھوٹے تھے. آزمائش آئی تو مسلح گیا، آزمائش آئی تو اسلام گیا. بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں اور مصائب آتے ہیں تو بھاگ بھی جاتے ہیں، اور یہ غلط ہوتا ہے. آزمائش تو بندے کو پتہ کرنے کے لیے ہوتی ہے نا کہ یہ کیسا ہے. اچھا دوست کون ہوتا ہے بھلا؟ جو ہر حالت میں ساتھ ہوتا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کر رکھے انہوں نے جو برے کرتوت کر رہے ہیں، یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. ساما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ وہ کر رہے ہیں. ما کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، فإن اجل اللہ لآت، تو سن لے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے. وہ سمیع العلیم، اور وہی ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے. وما جاہدا، اور جو شخص کوشش کرتا ہے کس بات کی؟ حق کو سر بلند کرنے کی. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات سنے، پڑھے کہ لوگوں کو بار بار بلاتے تھے دین اسلام کی طرف. اگر کوئی نہیں آتا تھا تو ٹوپیاں ہی رکھ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ درس بھی دیا کرتے تھے، مولا ہم تو دے رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس طرح ایک ولی کا میں نے واقعہ پڑھا، وہ درس دیتے تھے صرف ایک بندے کو، کہ ایک تو ہے، میں تو ڈیوٹیاں دے رہا ہوں نا، کوئی نہ آئے تو میرا کیا قصور. تو یہاں پہ بھی ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے حق کو سر بلند کرنے کی، یجاہد لنفسی، اب وہ اللہ پہ احسان نہیں چڑھاتا، وہ اپنے فائدے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آخرت ہی سنورتی ہے. ان اللہ غنی عن العالمین، بے شک رب کریم تو بے پرواہ ہے. اس سے کیا حاجت کے 2 مانو یا 10 مانو یا کوئی بھی نہ مانے یا سب مانے، عبادت کرو تو اس سے کون سا فرق پڑتا ہے. ہاں اللہ یہ خوش ہوتا ہے. آپ اپنا بھی محاسبہ کیجیے، آپ کتنی کوشش کرتے ہیں. ڈیلی کے حساب سے دیکھا کریں کہ ہم کتنے لوگوں کو حق کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال بھی اچھے کیے، صالحہ کیے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، رب کہتا ہے پھر میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کو ان کی برائیوں کی نحوست جو ہے وہ دور کر دیتا ہوں، اور پھر ان کو نجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو اعمال حسنہ وہ جو کرتے ہیں نا ان کے پھر جزا دیتا ہوں، اور وہ بھی عام سینے بہت عمدہ. احسن افعال کے وزن پہ احسن. ووصینا الانسان بوالدی،
اور ہم نے حکم دیا، رب کہتے ہیں ہم نے حکم دیا تھا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا، اچھا سلوک کرے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا کہ وہ اپنے والدین پہ غصہ کرتے ہیں، کبھی جواب غلط دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے، یاد رکھیں، اور یہ بھی ذہن نشین رہے یہ بات، اور آپ نے بچوں کو بھی بتانے کہ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ والدین اگر ڈانٹتے بھی ہیں تو ان کے بھلے کے لیے۔ تو قرآن کریم ہے کہ اپنے والدین کو آپ اف بھی نہ کہو، کجا آپ غصے سے ڈانٹو۔ آپ ایک فارمولا بتا دیا نا، اف نہ کہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دلیل لے کے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، یہ تو آنکھوں والی دلیل ہے نا، بس ایک بتا دیے کہ تم ایسا نہیں، اف نہیں کرو، جب اف نہیں کر سکتے ہو مار ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہو۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہاں، اگر آپ کے پیرنٹس یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی اللہ یعنی ایسا ہو کہ وہ کہیں کہ تم شرک کرو، یعنی اس پہ درپے ہو تیرے ماں باپ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی تجھے واقفیت نہیں، جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا آپ نہیں مانو گے، ہر بات مانوں گے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں گے، کفر کا حکم دیں گے، بہت سارے میں نے ابھی خود بھی دیکھے ہیں کہ جب ان کے بچے ایمان لے کے آتے ہیں پھر وہ اس کے پیرنٹس انہیں کہتے ہیں کہ واپس مشرک ہو جاؤ، تو اس ٹائم کیا حکم ہے کہ نہیں مانو اپنے پیرنٹس کی، تو اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ آپ کسی بات سے بھی نہ نہیں کر سکتے۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اور سنو لوگو، اگر تم شرک کرو گے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے، تو تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں آگاہ کروں گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ہاں سنو، والذین آمنو، جو پیارے پیارے لوگ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، پھر عمل صالح کرتے بھی ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے۔ اگر دوسروں کو آپ دعوت نہیں دیتے تو جب عذاب آتا ہے تو اس بندے کو پہلے پکڑا جاتا ہے کہ تو نے دعوت دوسروں کو کیوں نہیں دی۔ آپ اپنا محاسبہ کیجیے، جو ایمان لاتے عمل صالح کرتے لندخلنہم فی الصالحین، تو رب فرماتے ہیں ہم ضرور شامل کریں گے انہیں کن میں؟ نیکوں کے زمروں میں۔ جب کسی بڑے عہدے داروں کی گروپ میں کوئی بندہ جاتا ہے وی آئی پی میں، تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ بندے کی تمنا ہوتی ہے میں بھی وی آئی پی میں جا کے بیٹھوں، اور ان سے بڑا صالحین سے بڑا کون سا وی آئی پی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور پھر جب ستایا جائے اسے راہ خدا میں، اذیت آئے انہیں راہ خدا میں، تو جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، تو بنا دیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالی کے عذاب کے برابر۔ جیسے اللہ کا عذاب ہے ایسے اس کو برابر قرار دیتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر آ جائے فتح، کامیابی اس کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو کہنے لگتا ہے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے جگری یار تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو لوگوں کے سینے میں پنہاں ہے، جو لوگوں کے سینے میں پنہاں ہے۔ آپ کے سینے میں کیا ہے مجھے بتاؤ تو ذرا، اللہ کی ذات، نیکیوں کا جذبہ یا کینہ، نفرت، کیا ہے آپ کے سینے؟ سنو، جو کچھ بھی ہے نا اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے سینہ ستھرا کر لیتا ہے پھر اس کو مبارک ہو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا جو ایمان لے آئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو بھی وہ ضرور دیکھے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا، لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ایمان والوں سے کافروں نے کہا تم چلو ہماری راہ پر،
बल नहमिल खतायाकुम, हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाहों के बोझ को। तो ये कितना गलत अकीदा है। काफिरों ने कहा जब इंसान हो गया ही काफिर तो फिर उसके पल्ले तो कुछ ना पड़ा ना। वमान हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, वो नहीं उठा सकते उनके गुनाहों के बोझ से कुछ भी, बल्कि उन्हें तो उनका बोझ भी उठाना पड़ेगा। एक तो खुद अपनी गुमराही का बोझ, और फिर अहले ईमान को अगर उन्होंने वरगला के गलत राह पे ले गए तो उसका भी बोझ उल्टा उठाना पड़ेगा। ये आपका रब बताएगा। वला यहमिलुन्न अस्कालम, और वो जरूर उठाएंगे अपने बोझ, व अस्कालम मा अस्कालिम, और दूसरे कई बोझ अपने बोझों के साथ। वाला युसअलुन्ना यौमल क़यामा, और उनसे फिर बास पूछ होगी, उनसे सवाल किया जाएगा कयामत के दिन, अम्मा कानो यफ्तरून, उन झूठों के मुतालिक जो कहते थे कि हम भी तेरा बोझ उठा लेंगे आ जा। तो कहेंगे कि उन झूठों से जो झूठ वो बोला करते थे, जो खड़ा करते थे, कयामत के दिन पूछा जाएगा। वलक़द अरसलना नूहा, और हमने भेजे थे बेशक नूह अलैहिस्सलाम, इला कौमिही, उनके कौम की तरफ भेजे थे। कितने साल कितने दिन वो बताया जाने लगा है आपको। फलबिस फीहिम अल्फ सना, वो अपनी कौम में तबलीग करते रहे, ठहरे रहे। अल्फ सना 50 साल, इल्ला अल्फ सना कितना 1000 साल, इल्ला 50 आमा, उसमें से 50, यानी एक कितना हुआ आप खुद सोचिए। 50,000 कम था, उसमें से 1 लाख में से, अल्लाह, मेरे ज़हन से ये बात निकल, 1000 बरस से ये 50 कम कर दो, 50 बरस कम 1000 बरस से, तो कितना हो गया 950 साल। फ़अख़ज़हुमु तूफ़ान, अब 950 साल तबलीग के बाद फिर भी उनके बदनसीब तबका इस ग्रोह में शामिल ना हुआ। फिर अल्लाह फरमाता है फ़अख़ज़हुमु तूफ़ान, आ लिया आखिर का फिर तूफान ने, वहम ज़ालिमून, क्योंकि वो जालिम थे। फिर उनको पकड़ा गया, फिर उनको कश्ती में डाला गया जो ईमान वाले थे, और बाकी सारे के सारे डूब गए। फ़अंजयनाहु, हमने नजात दी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, व अस्हाबस सफीना, और कश्ती वालों को जो ईमान वाले थे, बाकी जालिम बाकियों को डबो दिया, इनको बचा लिया। वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और हमने निशानी बना दिया, ये इबरत का निशान बना दिया सारे जहान वालों के लिए। अब ये याद रखें कि ये अंबिया की बेबसी नहीं बताई जा रही, इसमें से कहें कि अंबिया ने इतना किया था, उनके ऐसा होता तो ऐसा, नहीं नहीं। हदायत उन्हीं को मिलती है जिनके मन सुथरे होते हैं। ये हमें तसल्लियां दी जा रही हैं कि अगर कोई नहीं बात मानता, अपने महबूब करीम को भी बताया जा रहा है कि देखिए जैसे उनका अंजाम हुआ, ऐसे ही गलत लोगों का तो अंजाम होता है। और अंबिया ने भी तो इतनी मेहनत की ना, आपको भी तसल्ली रखनी चाहिए। तो हमने हमेशा हर चीज के अंदर से पॉजिटिव चीज लेनी, ये याद रखें। पर इब्राहिम, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तो बात करनी, याद करो ना जरा उनको। इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह वत्तक़ू, जब आपने फरमाया था अपनी कौम को क्या, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरते रहा करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इबादत, अगर तुम हकीकत को जानते हो। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना, मगर तुम तो पूजा करते हो अल्लाह को छोड़कर बुतों की, तुम बुतों की पूजा करते हो। और तखलुकून इफ्का, और तुम तो निरा झूठ खड़ा करते हो। इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक जिनको तुम पूजते हो, अल्लाह को तो छोड़ दिया, बुतों के आगे बैठ गए हो। औसाना बुत को कहते हैं ना, छोड़ दिया। ये बुत ला यमलिकून लकुम रिस्का, वो तो मालिक नहीं है तुम्हें रिस्क देने के। फब्तगू इंदल्लाह, तलब किया करो रब्बे करीम से, क्योंकि वो राज़िक है, रज़ाक है, वो रिस्क देने वाला है। इंदल्लाहि रिस्का वअबुदूहु वश्कुरू लह,
बस तलब करो अल्लाह ताला से रिस्क को, उसी की इबादत भी किया करो, उसी का शुक्र भी अदा किया करो। अब किसी बंदे का शुक्र अदा करें तो क्या शिरक हो जाएगा? नहीं, इसको भी आपने समझना है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र में याद रखें कि जो बंदों का शुक्र अदा करते हैं उसी की आदत ज्यादातर होती है अल्लाह का शुक्र अदा करने की। तो अल्लाह की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा किया करो। इलैहि तुरजाऊं, उसी की तरफ तुम सबको लौट के जाना है। व इन तुकद्दिबू, और अगर तुम झुटलाते हो, फकद कद्दब उमम मिन क़ब्लिकुम, तो ये कौन सी नई बात है तुम्हारा झुटलाना? पहली कौमों ने भी तो अपने नबियों को झुटलाया था। जो पहले अंबिया आई थी उनकी उम्मतों ने भी तो झुटलाया था। और मा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल पर तो ड्यूटी थी जो उन्होंने आसान तरीके से दी, यानी पहुंचा दिया अल्लाह का पैगाम। और रसूल पर क्या है? यही फर्ज है ना कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। अवलम यरौ कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क थुम्मा युईदु, उन्होंने पैगाम बड़ा आसान तरीके से पहुंचाया था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि किस तरह आगाज फरमाते हैं अल्लाह ताला, यानी पहले पैदा करता है और फिर दोबारा मरने के बाद दोबारा पैदा करेगा। वो ही जो पहली दफा कर सकता है वो, उसके लिए तो बड़ा आसान है दोबारा पैदा करना, वही दोबारा पैदा करेगा। इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। कुल सीरू फिल अर्द, फरमाइए जरा सैरो सयाहत करो ना जमीन पे, देखो ना ये सारा कुछ। अब देखने वाले चाहे उन बस्तियों पे जाए जो उजड़ गई हैं, तो वहां से भी इबरत मिलती है कि इन्होंने नाफरमानी की, तो हम वो काम ना करें। वैसे भी दुनिया की हर चीज आप जब देखते हो ना, तो उसकी तख्लीक करने वाली की तरफ जब आपका ध्यान जाता है तो मजा ही आ जाता है। कैफ बदल खल्क तुम नशअतल आखिरा, गौर से देखो किस तरह उसने खल की इब्तिदा फरमाई। ये दरख्त, ये पौधे, ये पहाड़, ये जमीन, पहाड़ों के इतने कलर, फल फूल पौधे, हर चीज, सारों की इब्तिदा तो अल्लाह ने पहली दफा की ना। इसी तरह फिर वही दोबारा तुम इंसानों को पैदा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक रब्बे करीम हर चीज पर कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशा, सजा देता है जिसे चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको पकड़ा फाड़ के ऐसे नहीं, सजा देखता है ना कि इसमें ये तो सलाहियत है ही नहीं सही कबूल करने की, तो उसको सजा देते हैं। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। प्यार ही तो है ना हम लोगों के, ये क्या इस काबिल है कि हाथ में कुरान करीम होता या मुसल्लों के काबिल थे हम लोग? ये उसका फजल ही तो है ना। तो वो सजा देता है जिससे चाहता है। अगली बात भी तो सुनो ना, वो यरहमु मन यशा, और रहम फरमाता है जिस पर चाहता है। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा, तुम उधर ही फिर के जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्द, और तुम तो ऐसे नहीं हो कि अल्लाह ताला को जमीन में बेबस कर दो भाग भाग कर, यानी एक होता है ना भागता हो और पीछे दूसरा बंदा दौड़ा हो तो पीछे बंदा जो होता है वो बेबस हो जाए। ऐसी बात नहीं है। ना ही तुम जमीन में बेबस कर सकते हो अल्लाह को, वला फिस समा, और ना आसमान में पनाह लेकर तुम अल्लाह को बेबस कर सकते हो। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हारा दोस्त और कोई भी मददगार नहीं है। वल्लदीन कफरू, और जिन लोगों ने इनकार किया बिआयातिल्लाह, रब्बे करीम की आयात को, वलिक़ाइही की जमीन राजे हो रही है उस अल्लाह की तरफ कयामत के दिन की तरफ, और जिसने इनकार किया उसकी मुलाकात का, उलाइका ययसु मिन रहमती, वो लोग मायूस हो गए हैं फिर मेरी रहमत से। और मोमिन तो क्या है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और ये लोग जो काफिर मायूस हो गए मेरी रहमत से। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और वही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। फमा कान जवाब कौमिही, आपके कौम के पास कोई जवाब नहीं आया, ये सारा समझा रहे हैं। जवाब जब नहीं आया तो उन्होंने कहा इल्ला काल लुक्तलूहु,
औ हर्रिक़ूहु फ़अंजाहु अल्लाहु मिनन नार, उन्होंने कहा कि इसे कत्ल कर डालो, इसे जला डालो। ये किया था ना उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। रब फरमाते हैं फ़अंजाहु अल्लाहु मिनन नार, मैं हूं ना बचाने वाला। बचा लिया था फिर अल्लाह ने आग से, वो आग गुलजार बन गई। फिर भी ईमान किसको नसीब हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इस वाकया में, ये जो आग जलाना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये अंबिया के जो सारे वाकयात हैं, इनमें निशानियां हैं। किन के लिए? लिक़ौमिन युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, ईमान वालों के लिए। वक़ाल इन्नमत्तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने बना लिया अल्लाह को छोड़कर बुतों को बाहमी मोहब्बत का और प्यार का जरिया? मवद्दा का लफ्ज होता है मोहब्बत, प्यार। बैनकुम फिल हयात दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी में इनको बना लिया है। क्या अंदाज था इन प्यारे लोगों का समझाने का। सुम्मा यौमल क़यामत यकफुर बादुकुम बिबाद, फिर कयामत के दिन तुम इनकार करोगे एक दूसरे का। मुझे वो आयत की याद आ रही है कि जिनकी अच्छे लोगों के साथ दोस्तियां होंगी ना, वो फिर नाज करेंगी कि शुक्र है इसके साथ दोस्ती थी, तो इस सबब से मैं तो दौरा कुरान सुनती थी, मैं इसके सबब से इनके अताल कुरान के ग्रुप में शामिल हुई, मैं इस सबब से पर्दा करने वाली होगी, एक्सेट्रा। तो वो लोग जो हैं वो घाटे में रहे, या आप बताइए भला, आप फायदे में हो ना। फिर कयामत के दिन इनकार किया जाएगा, वयलानु बादुहुम बादा, और फटकार भेजेंगे वो एक दूसरे पर। व मअवाकुमुन्नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, आतशे जहन्नम। वमा लकुम मिन नासिरीन, और कोई भी मददगार नहीं होगा उस दिन तुम्हारा। फआमन लहू लूत, तो ईमान लाए उन पर कौन? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं थे ईमान वाले और अब लाए, वो अब मान के मुराद है, क्योंकि जितने भी अंबिया होते हैं वो कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं, अज़ल से ही अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की हुई होती है। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम, बेशक वही सब पर गालिब है, बड़ा दाना है। वहबना लहू इसहाक, रब ने फिर बड़ा इनाम किया, रब ने अता फरमाया उनको हजरत इसहाक, एक नबी बेटा। व याकूब, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वा, और हमने रख दी उनकी औलाद में नबुव्वत रख दी। कोई ना माने ना औलाद तो सुपरी आ गई, फिर मानने वाले भी अल्लाह दे देता है। अल्लाह अकबर, औलाद में नबुव्वत रखी। वल किताब, किताब। व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, और हमने दिया उनको इस जान सारी के इतना प्यारा सिला दुनिया में भी, कि कयामत तक हर नमाज पढ़ने वाला नमाज के अंदर मेरे इब्राहिम का नाम लेगा। बजाय उस टाइम नहीं मान रहे थे, तो अभी क्या हम मोहब्बत नहीं करते हम लोग रसूलुल्लाह की जते अमजद से? नमाज में हम लोग पढ़ते हैं ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बिलाशुबा वो आखिरत में सालिहीन के जुमरा में। कौम ही, उन्होंने भी अपनी कौम से कहा था, इन्नकुम लतअतूनल फाहिशा, कि तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, कि पूरी दुनिया में इस बेहयाई का इर्तिकाब तुमसे पहले किसी ने भी नहीं किया। अल्लाह हमारी नस्लों को इस शैतानी फेल से बचा ले। इन्नकुम लतअतून रिजाल, क्या तुम बदफेली करते हो मर्दों के साथ, और तक़तऊन सबील, और डाके डालते हो आम रस्तों पर। वतअतून फी नादीकुमुल मुनकर, और अपनी खुजली मजलिसों में, छुप के नहीं खुली मजलिसों में गुनाह का इर्तिकाब करते हो। वमा कान जवाब कौमी, जब उनकी कौम के पास जवाब नहीं आया ना, वो शर्मिंदा तो हुए नहीं, बदनसीब तबका था, उल्टा उनको गुस्सा चढ़ गया। इल्ला अन क़ाल उतना बिअज़ाबिल्लाह, उन्होंने कहा लूत ले आ फिर अज़ाब,
اللہ کا عذاب جو بار بار جس سے ڈراتا ہے، چل لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ قال رب انصرنی، آپ نے عرض کی مولا کریمہ میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب آئے نا ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بچوں کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، قالو انہوں نے بتایا، اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ایک خبر دی تھی، کہا ان فرشتوں نے کہ ہم ان کے گاؤں کے باشندوں کو ہلاک کر دیں گے۔ ان اہلا کان ظالمین، اصل وجہ یہ کہ وہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے، اس لیے ہلاک کرنے والے ہیں۔ قال، آپ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، ان فیہا لوطا، وہ جس بستی کی ہلاکت کی آپ بات کر رہے ہو اس میں تو میرا بھائی لوط بھی رہتا ہے۔ اہل ایمان کو اہل ایمان سے پیار ہوتا ہے نا۔ قالو، فرشتوں نے عرض کیا، نحن عالم بما فیہا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں وہ رہتے، جو وہاں رہتے ہمیں سارا پتہ ہے۔ نَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم ضرور بچا لیں گے ان کو۔ وہ کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے طرف، وہ بچا لیں گے تو بچانے والا تو اللہ ہے، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کی اذن سے بچا رہے ہیں نا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے وہ بچا رہے ہیں۔ کہا ہم ضرور بچا لیں گے اس سے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ آپ کو حضرت لوط کی فکر، ہم تو ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن جو ان کے گھر میں ان کی بات نہیں مانتی، جو نافرمان عورت ہے، وہ باہر طور پر ڈوبے گی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے فرشتے، ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سی بہم، نبی تھے نا، اپنی امت سے پیار تو ہوتا ہے نا نبی کو، وہ بڑے غم زدہ ہوئے ان کی آمد سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل تنگ ہوا، وقالو، انہیں پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، نہ پریشان ہوں، نہ رنجیدہ خاطر ہوں، نہ خوف زدہ ہوں، انا منجوک، ہم نجات دینے والے تجھے، وَأَهْلَكَ، تیرے کنبے کو بھی ہم نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں جو تیری بیوی ہے نا وہ نہیں بچنے والی، آپ کی بیوی تو ڈوبے گی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں عذاب آسمان سے اس بستی کے باشندوں پر، اس کی وجہ بھی بتا دی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ نافرمان ہیں، اس وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک ہم باقی رہنے دیے، ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ واضح آثار، کن کے لیے؟ جو عقل مند ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقالا، آپ نے کہا، یا قوم، اے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورجو الیوم الآخر، اور امید رکھو پیچھے آنے والے دن کی، قیامت کے دن کی امید رکھو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ملک میں فتنہ فساد برپا نہ کرو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس سبب سے، جھٹلانے کے سبب سے ان کو زلزلوں کے جھٹکوں نے آ لیا، پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اس حالت میں انہوں نے صبح کی
کہ وہ سارے کے سارے اوندے پڑے تھے، مرے پڑے تھے اپنے گھروں میں، گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، جاثمین ہوتا ہے اوندے گرے ہوئے لوگ، وعادا وثمودا، اور ہم نے برباد کیا تھا عاد کی قوم اور سمود قوم کو، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور واضح ہے تمہارے لیے ان کے مکانات، ان کے مکانات آج بھی تو تمہیں نظر آئیں گے، تم نے دیکھے ہیں گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور آراستہ کر دیا تھا، پیارا کر دیا تھا، مزین کر دیا تھا ان لوگوں کی نگاہوں میں ان کے جو برے اعمال تھے نا، وہ شیطان نے کہا یہ بڑے اچھے اعمال، اس وجہ سے کے لیے ان کے برے عملوں کو شیطان نے فصدم عن السبیل، اور انہیں راہ راست سے روک لیا تھا ان کے ان اعمال نے، وَكَانُوا مُبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تو اچھے بھلے سیانے لوگ تھے، وہ تو بڑے سیانے لوگ تھے، بس ان کے وہ جو سمجھتے تھے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے ہلاک کیا ہے ان تینوں کو بھی، قارون، فرعون، حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ ان جن کا نام دیا گیا ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، فاستکبروا فی الارض، پھر انہوں نے تکبر کیا تھا، ان تینوں نے غرور کرتے رہے زمین میں، وما کانوا سابقین، اور ہم سے آگے وہ بڑھ جانے والے نہیں تھے، اس لیے پکڑا اور مار ڈالا گیا، اب ان کو ڈبو دیا گیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم سرکش کو پکڑنے والے ہیں، یعنی ہر سرکش کو ہم نے پکڑا ہے اس کے گناہ کے سبب، گناہ کیا تو تب پکڑا، ایسے نہیں پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، پتھر برسائے تھے، پتھر لگتا تھا تو وہ مر جاتے تھے، پہلے پتھروں کی بارش دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، پھر کئی ایسے تھے یعنی بعضوں کے اوپر شدید کڑک بجلی کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا زمین میں، جیسے ابھی واقعہ آج آپ نے پڑھا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعضوں کو ہم نے ڈبو دیا دریا میں، یہ فرعونی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ جو ہے نا، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ایسے کرتے، نہیں، اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے ظلم کیا تھا تو تب، اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان نادانوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنا لیا، کیسی سونی مثال دی، کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ، ان کی تو مثال ایسی ہے جیسے مکڑی، اور مکڑی کیا کرتی ہے، جالا بناتی ہے نا، مکڑی کے جالے کی طرح، اتخذت بیتا، اور آپ جانتے ہو کہ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا تمام گھروں سے کمزور ترین ہوتا ہے، اور اس کی مثال رب کریم دے رہے ہیں، اتخذت بیتا، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور تمام گھروں سے کمزور ترین گھر کس کا تھا، مکڑی کا، لو کانوا یعلمون، اور کاش وہ بھی اس حقیقت کو جانتے، اب یہ مثال دے دی گئی ہے کہ جو تمہارے وہ دوست ہیں نا غلط ملت، اور جو بت جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ تو اس جالے کی طرح ہے جو کسی کم کے نہیں ہوتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے، وتلک الامثال، یہ کیوں مثالیں دی یہ، اللہ فرماتا ہے اور یہ جو مثالیں ہیں نا، نضربها للناس،
ہم ان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون. ان مثالوں کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں. انہی کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی حق کے ساتھ پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اور اس میں اس کی قدرت کی بہت ساری نشانی ہے. کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، مؤمنین کے لیے. مضمون تو ملتا جلتا ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کل نہیں پڑھیں گے ہم، رات کو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے. اور ابھی